السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فضل طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 35۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو میرے دوسرے چینل کا لنک بھی دے دیا جائے گا، اسے بھی سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دینا۔ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب شموئیل نے فرمائش کی تو وہ انسنی کر کے اپنے ناشتے کو تیار کرنے لگی۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ روب سے دوبارہ کہا تو وہ چڑھ گئی۔ جا کر یہ روب اپنی بیوی پر جھاڑو۔ بیوی پر ہی جھاڑ رہا ہوں، وہ مسکرایا، پھر سلجھو انداز میں بولا، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، اگر اتنی ہی خواہش ہو رہی ہے تو خود بنا لو، وہ سبچٹ انداز میں بولی اور ٹرے اٹھا کر کچن سے نکلنے لگی تھی۔ شموئیل اس کی راہ میں آ گیا۔ محبت کرنے والے سنگ دل ہوتے ہیں، سنا تو تھا، اب دیکھ بھی لیا۔ آئی ہیٹ یو شموئیل خان، میری راہ سے ہٹ جاؤ، وہ پھنکاری۔ راہ تو تم نے میری کھولی ہے، ہاں زادی، اب اس راہ پر لا کر واپس لوٹا رہی ہو، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو زالے نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے لفظوں کا جادو اس پر چلاؤ جو تمہاری اصلیت سے نا واقف ہو، زالے نے سرد لہجے میں کہا۔ تم ہٹ رہے ہو سامنے سے یا نہیں؟ اچھا چائے مت بناؤ میرے لیے، جو اپنے لیے بنا رہی ہو وہ دے دو۔ وہ جانے کیوں ضد پر اڑا تھا، زالے بھی ضد پر آ گئی۔ نہیں، میری کسی چیز پر تمہارا حق نہیں۔ اس کی بات سن کر شموئیل خاموش ہو گیا، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، اور تم پر؟ مجھ پر بھی نہیں، وہ تڑخی تھی۔ شموئیل خان نے کچھ کہنے کو واق ہوتے ہوئے لبوں کو سختی سے باہم بھیجا اور پلٹ کر باہر نکل گیا۔ زالے کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے بے دلی سے اپنے لیے بنایا ہوا ناشتہ اور چائے کو دیکھا اور اس کی بھوک مر گئی تھی۔ وہ ٹرے وہیں رکھ کر کچن سے نکل گئی تھی۔ کمرے کی فضا بے حد سرد ہو رہی تھی، ہیٹر لگانے کے باوجود، مگر سردی موسم کی نہیں، جذبات اور احساسات کی تھی۔ خاموش اور جامد سرد فضا میں صبا کی بات نے ارتعاش سا پھیلا دیا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ نوفل بامشکل حواس میں لوٹا تھا۔ ابھی تو دماغ ٹھیک ہوا ہے، وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ آرام سے سو جائیں، میں کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ گھر میں بات نہیں کرنا چاہتی؟ مگر میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ لفظوں کو چبا کر بولی۔ نوفل نے اسے تولتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ صبا اس صبا سے بہت مختلف تھی جس کے ساتھ وہ اپنی من مرضی کے مطابق رویہ اختیار کرتا آ رہا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی، نڈر، بے خوف، انجام سے بے پرواہ۔ کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ سرد مہری سے بولا تو صبا نے اطمینان سے کہا، میں یہ بچہ نہیں چاہتی۔ نوفل کے سر پر ہفتے آسمان گرے۔ یہ کیا بکواس ہے، پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مارے غصے کے بامشکل کہہ پایا۔ مگر وہ تو جیسے انجام سے بے خبر ہو رہی تھی، اسی سکون سے بولی، ہاں، میں اس بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی جس کی بنیاد میں محبت نہیں بلکہ آپ کی خود غرضی ہے۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا، مگر صبا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ یوں ہی بولتی رہی۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ آپ کی نہیں بلکہ آپ کی ماں کی خواہش ہے۔ میں یہاں آپ کی وجہ سے موجود ہوں، دوسروں کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کی محبت ہی نہ ملی تو دوسروں کی رضا حاصل کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ نوفل کو لگا وہ پاگل ہو گئی ہے۔ فضول باتیں مت کریں، یہ بہت ضروری باتیں ہیں نوفل، مجھے کہنے دیں۔ وہ اسے ٹوک گئی تھی، مگر نوفل نے اسی سرد لہجے میں کہا، میں نے کہا نا، میں کوئی مزید بحث نہیں سننا چاہتا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، وہ تلخی سے بولی اور لائٹ آف کر کے بستر پر آ گئی تھی۔ بستر کے دو کناروں پر موجود دونوں نفوس کا آپس میں تعلق ایک، مگر سوچیں مختلف تھیں۔ جانے قدرت کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ ادینہ کا کئی بار فون آ چکا تھا، بلکہ اس کا موبائل تو اب بجتا ہی اس کی کال سے تھا۔ لگتا ہے اب ملنے ہی جانا پڑے گا۔ اس کا خفگی سے پر پیغام پڑھتے ہی وہ مسکرا دیا تھا۔ آج کئی دنوں کے بعد اس نے اپنے ذہن کو فریش محسوس کیا تھا۔ دل پر چھایا غبار بھی بہت حد تک کم ہو رہا تھا۔ اس نے الماری کھولی تو بہت سے کپڑوں میں سے اسے وہ شرٹ اچھی لگی جو لبرٹی سے اس نے اور انس نے ایک ساتھ ایک ہی رنگ اور ڈیزائن میں لی تھی۔ وہ بہت موڈ میں تیار ہوا تھا، ایک سکون اس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا۔ خود عماد نے بھی اپنی اس حالت سے کافی اطمینان محسوس کیا۔ مریم پھپھو نے چھٹی والے روز اسے گاڑی کی چابی لہراتے دیکھا تو خفا ہونے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں یہاں بیٹھ کر مکھیاں ماروں گی اکیلی؟ بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، پھر آگے ایک بہت اچھی خبر سناؤں گا، وہ وعدہ کر کے بولا۔ ان کا دل دھڑکا تھا۔ ادینہ سے ملنے جا رہے ہو؟ ہاں، وہ چھپا نہیں سکا۔ اوکے، بیسٹ آف لک، وہ اس کی کشمکش پہچان گئی تھی۔ کھلے دل سے بولی تو وہ مسکراتا نکل گیا تھا۔ آئینہ بتا کیسے ان کا دل چرانا ہے، آج پھر اکیلے میں ان سے ملنے جانا ہے۔ گاڑی میں دھیما سا میوزک گونج رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی نگین، امی تمہیں اتنا یاد کرتی ہیں۔ صبا نے ایک بار پھر اسے منانے کی کوشش کی۔ وہ تو میر ہاؤس جا رہی تھی اور اس کی خواہش کہ آج نگین کو بھی ساتھ لے جاتی۔
نہیں صبا، میرا دل نہیں چاہتا، یوں بھی ماما اکیلی ہیں، ادینہ اور پھپھو ہیں نا۔ صبا کے انداز میں اصرار تھا۔ وہ تو نیکسی میں ہیں، اور ویسے بھی میں یہاں انس کو زیادہ قریب محسوس کرتی ہوں۔ اطمینان سے بولی تو صبا اپنے آنسو پیتی واپس پلٹ گئی تھی۔ جانے کب نکلو گی تم اس فیس سے؟ ان کے جانے کے بعد وہ لان میں آ بیٹھی۔ انس کی شوخیاں شرارتیں یاد کرتے کرتے وہ خود سے بہت قریب محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی خوشبو اس کے ارد گرد لہرا رہی تھی۔ دھوپ میں کرسی پر سر ٹکائے اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کبھی تو اعتراف کر لیا کرو ظالم اپنی محبت کا، وہ ضد ہو جاتا تھا۔ آئی لو یو انس، آئی لو یو۔ آنکھوں کے پار کوئی خوبصورت سی یاد تھی۔ نگین، اس نے پکارا۔ نگین، وہ پکار رہا تھا۔ نگین نے بوجھل ہوتے پپوٹے بمشکل کھولے۔ نگین، وہ پرتشویش انداز میں اس کی طرف جھکا۔ نگین کی ساری جان جیسے اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ آئی لو یو، آئی ریلی لو یو، اب مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے لجاجت بھرے سوئے سوئے سے انداز میں بولی تو اماد شردہ رہ گیا تھا۔ زوہا کو بخار ہو گیا تھا۔ جانے دل اور دماغ پر کیسا بوجھ تھا جس نے بخار کی صورت اختیار کر لی تھی۔ صبح اس کے پاس سے اٹھی تو سیدھی محیط کے کمرے میں آئی تھی۔ اوہ ہو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج، وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے سوچا آپ تو ادھر آئیں گے نہیں، میں ہی مل جاؤں۔ آج رہو گی؟ وہ اس کے شکوے کے جواب میں مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، واپس جاؤں گی، ماما اکیلی ہوتی ہیں، صبا نے جواب دیا۔ وہ حیرت سے بولا، نگین تو ہوتی ہے ان کے پاس۔ اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، ہر وقت اپنے آپ میں گم رہنا، بلکہ اب تو وہ انس سے باتیں بھی کرتی رہتی ہے۔ پریشانی کا یہ رخ بہت خوفناک ہے معید بھائی، مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ نوفل سے کہتی اسے کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھا دے، وہ جلدی اس جذباتی دباؤ میں نکل جائے گی۔ معید نے مشورہ دیا۔ صبا نے اس بات میں سر ہلاتے کہا، ہاں اب کہوں گی ان سے، مگر ابھی تو فی الحال آپ سے کچھ گفتگو کرنے آئی ہوں۔ ہاں ضرور، آؤ بیٹھو۔ معید نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو اس نے نشست سنبھال لی تھی۔ کہو، وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کے اور زوہا کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ صبا نے مشکوک انداز میں پوچھا تو اسے ہنسی آ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ویرا اور آپ کے بیچ کیا چکر ہے؟ صبا نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ تم میرا اور زوہا کا چکر معلوم کرنے آئی ہو یا میرا اور ویرا کا؟ غیر سنجیدگی سے پوچھا تو صبا خفگی سے بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، وہ بخار میں تپ رہی ہے، بلکہ کچھ اول فول بھی بک رہی ہے۔ جب وہ بخار میں تپ نہیں رہی ہوتی تب بھی تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ معید نے اطمینان سے کہا، آپ اتنی اہم بات کو غیر سنجیدگی سے مت لیں۔ وہ ناراض ہوئی تھی۔ تم بات ہی اتنی غیر سنجیدگی سے کر رہی ہو، وہ برجستہ بولا۔ زوہا اور میرے درمیان نکاح چل رہا ہے، جبکہ ویرا اور میرے مابین دوستی کا چکر ہے۔ اور کچھ؟ ویرا کا معاملہ سلجھ چکا، اب وہ یہاں سے جا کیوں نہیں رہی؟ صبا کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا تو اس نے پوچھ لیا۔ زوہا کی حالت اور بے ہوشی کی کیفیت میں بڑبڑانا اس کے علم کو خاصا بڑھا گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کا معاملہ سلجھ چکا ہے؟ معید نے تیوری چڑھائی تو صبا ذرا سنبھلی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ ہو چکا، اب اس کے یہاں رہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے، تمہارے منہ میں بھی زوہا کی زبان بول رہی ہے۔ معید نے اسے دیکھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا تو خجل سی ہو گئی۔ یہ بات نہیں، زوہا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ آپ دونوں کے رشتے کو لے کر ڈسٹرب ہے۔ یہ اس کا دماغی خلل ہے، میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس معاملے کو سلجھا تو سکتے ہیں نا؟ پہلے ہی وہ بمشکل شادی کے لیے راضی ہوئی تھی، اور اب یہ ویرا والا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ سب اس کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ معید نے بہت سنجیدگی سے کہا تو صبا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر سے برہم ہے۔ اچھا، اور کچھ نہیں تو جا کر اس کی عیادت تو کر سکتے ہیں نا؟ صبا فوراً سلجھ انداز پر اتر آئی تھی۔ دیکھی جائے گی، فی الحال تو تم اٹھو، مجھے ایک کیس فائل اسٹڈی کرنی ہے۔ معید نے اسے ٹہلانے کی کوشش کی تھی۔ پہلے وعدہ تو کریں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ معید مسکرا دیا تھا، میری بات مانیں گے تو فائدے میں رہیں گے، بہت سے راز آشکار ہوں گے، وہ معنی خیز انداز میں کہہ رہی تھی۔ معید مسکراتے سر ہلاتا رہا۔ نوفل شام کو اسے لینے آ گیا تھا۔ معید بھائی، میری بات یاد رکھیے گا، وہ جاتے ہوئے بھی اشارے کر رہی تھی، پھر گاڑی میں جا بیٹھی۔ امید ہے اب حواس ٹھکانے آ چکے ہوں گے۔ سفر کے دوران چھائی خاموشی کو نوفل کے طنز نے توڑا تو سوچوں میں گم و بری طرح چونکی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ آپ جو فضولیات کہہ رہی تھیں اس کا فاقہ ہوا یا پھر ابھی کسر باقی ہے؟ وہ اسی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ صبا کو غصہ آیا، وہ تلخی سے بولی، میں اپنی بات پر قائم ہوں، ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میرے بچے کے معاملے میں کچھ الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں بہت برا پیش آؤں گا، نوفل نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تمسخر سے ہنسی تھی۔ یہاں اچھا کیا ہوا ہے آج تک جو آپ برا ہونے کے ڈراوے دے رہے ہیں؟ بہرحال میں سلسلے میں آپ کی کوئی حماقت برداشت نہیں کروں گا۔ نوفل نے اسے دھمکی دی تو وہ بھڑک اٹھی تھی۔ مجھ سے اس قدر باروب انداز میں بات مت کیا کریں،
بیوی تو کبھی آپ نے سمجھا نہیں، نوکرانی بھی نہیں ہوں آپ کی۔ بیہیو یو، وہ ناگواری سے بولا تو مزید چرخی۔ کبھی اپنے انداز اور رویے پر بھی غور کیا کریں، یہ سب آپ کے اپنے کرموں کا پھل ہے، وہ سرد مہری سے بولا۔ صبا دکھ کے مارے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے نوفل؟ فقط انس کی بہن یا نگین کی نند ہونا ہی میرا جرم بن گیا تھا؟ نہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ نوفل کی آنکھوں میں سرخی اور لب و لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی اتر آئی تھی۔ تمہارا اور عماد کا افیئر؟ صبا کو اپنے وجود کے ہزاروں ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے سنگ دل شخص کو دیکھنے لگی جس کے لبوں سے زہر میں بجھے تیر نکلے تھے۔ وہ حواس میں لوٹی تو عماد کو سامنے پا کر اس کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ عماد نے بے اختیار اسے سنبھالا، پھر اپنی پوزیشن اور صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے نیکسی میں آیا تھا۔ زرینہ بیگم اور ادینہ کو ساری صورتحال بتائی تھی۔ ہائے میری بچی! زرینہ بیگم فوراً باہر بھاگی تھیں جبکہ ادینہ نے اس کی آستین پکڑ لی تھی۔ آؤ نا بیٹھو، امی دیکھ لیتی ہیں نگین کو، وہ شیریں لب و لہجے میں بولی تو عماد کو تعصب ہوا۔ بیٹھنے کو ساری عمر پڑی ہے، جو وقت کا تقاضا ہے وہ تو نبھا لوں، وہ تلخی سے کہتا باہر نکلا تو زرینہ بیگم کے پاس بیٹھی نگین کو دیکھ کر اس کے دل کو تسلی مل گئی تھی۔ وہ پلٹ کر ادینہ کی طرف دیکھے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ذہنی اور قلبی ماہیت ایک دم سے بدل کے رہ گئی تھی۔ وہ فیصلہ جو اتنے مہینوں میں نہیں ہو پا رہا تھا اب ایک پل میں ہو گیا تھا۔ گھر جاتے ہی وہ سیدھا مریم پھپھو کے پاس گیا تھا، ان کے قدموں میں جا بیٹھا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کیا بات ہے عماد؟ وہ پریشان ہو گئیں۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ میں کوئی فیصلہ کر لوں اپنی آئندہ زندگی کے متعلق؟ وہ گیا ہوا وہ مبہم لہجے میں بولی۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، عماد نے مدھم لہجے میں کہا۔ مریم پھپھو کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ کیا آپ میری خواہش مان لیں گی نا؟ وہ منہ اٹھا کر بچوں کی طرح پوچھنے لگا۔ وہ ماں تھی، ان کا دل پگھلنے لگا۔ کیوں نہیں میری جان، تو بول تو صحیح۔ ماما، میں نگین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نگین چاہیے ماما۔ وہ بے اختیار ہو گیا تھا۔ مریم پھپھو کا ہاتھ اپنے کلیجے پر جا پڑا۔ اس کی اس قدر غیر متوقع بات نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی تھی۔ وہ عماد کی بات کے زیر اثر بے یقینی سے اسے دیکھی گئی تھیں۔ بمشکل اس جھٹکے سے سنبھلی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا مگر اس کی طرف مکمل اطمینان تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی عماد، تم نے یہ سوچا بھی کیسے، وہ بھی نگین کے متعلق؟ اس کو پتہ چلے گا تو کیا سوچے گی تمہارے بارے میں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے غصے کا اظہار کس طرح کریں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ہر کوئی اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، تو یہ آزادی مجھے حاصل کیوں نہیں؟ وہ قطعیت سے بولا۔ انہیں غصہ آیا۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر فیصلہ کرتے وقت صرف خود کو دیکھو، اس آزادی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ان کے انداز میں سختی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سب کچھ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے مام، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ادینہ سے شادی کا فیصلہ بھی تو تمہارا ہی تھا، انہوں نے طنز کیا۔ وہ تو متحیر تھیں، عماد کی ذہنی کیفیت اب انہیں مشکوک لگنے لگی تھی۔ پہلے ادینہ اور اب نگین۔ ادینہ کے لیے تو دل بھی پتھر رکھ کر مان ہی گئی تھی، مگر اب نگین، ان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ میر ہاؤس کی بہو رہ چکی تھی، بھلا وہ اس کے لیے ایسی بات کرتی اچھی لگتی؟ وہ کل کی بات تھی، بس میں ہی اپنے دل کی آواز سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ مطمئن تھا۔ مریم پھپھو کا دماغ دکھنے لگا۔ عماد، تنگ نہ کرو مجھے، میں نے آپ کو فائنلی بتا دیا ہے، اب آگے سارا معاملہ آپ ہی کو طے کرنا ہے۔ دماغ تو صحیح ہے تمہارا، میں ایسے بات کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بدکی۔ ایسے ہی جیسے تمام مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے کرتی ہیں۔ وہ طمانت سے مسکرایا۔ بہت دنوں کے بعد وہ اس قدر پرسکون دکھائی دیا تھا، مگر اس کے اس سکون کی وجہ نے انہیں طمانت دینے کے بجائے خلجان کا شکار کر دیا تھا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تمہیں تو اس معاملے میں میری پوزیشن کا بھی خیال نہیں۔ بھائی صاحب کیا سوچیں گے؟ ہم اسی انتظار میں تھے کہ انس جائے اور وہ بے حد جذباتیت کا شکار ہونے لگیں۔ وہ حکم ربی تھا ماں، میر ہاؤس کے مکینوں کے نہ تو دل اس قدر سنگ دل ہیں اور نہ ہی دماغ اس قدر تنگ۔ وہ آپ دیکھ لینا، وہ سب میرے فیصلے کو دل سے خیر مقدم کریں گے۔ عماد پر یقین تھا۔ اور نگین، وہ مانے گی کیا؟ انہیں دفتن کوئی خیال چھو کر گزرنے لگا۔ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے منانا اس کے گھر والوں کا کام ہے، اور ویسے بھی نیک کام میں خدا کی مدد شامل ہوتی ہے۔ وہ اس قدر پر اعتماد انداز میں بولا کہ ان کے کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو عماد، کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے۔ وہ بے بس ہی ہو گئی تھیں۔ ڈونٹ وری موم، اور فٹافٹ میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کریں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ خوشگوار لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ کسی عورت کی کردار کشی اس کی موت ہے،
صبا بھی اس عمل سے گزری تھی۔ نوفل کی بات نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ اسے اپنی صفائی پیش کرنا بھی یاد نہیں رہی تھی۔ وہ جو اس کی جانب سے کسی وضاحت اور صفائی کا منتظر تھا، پک کر رہ گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ جذباتی کرب کی کس کڑی منزل پر کھڑی ہے۔ شک کی وہ لکیر جو اول روز سے ان کے درمیان کھینچی چلی آ رہی تھی، وہ آج یک بیک بلند اور بالا بن گئی تھی۔ گھر آ کر وہ حسب عادت صالح بیگم کے پاس ٹھہرنے کے بجائے اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ذہن میں دھماکے سے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ نوفل نے اس پر کیا بہتان لگایا ہے۔ میکانیکی انداز میں چلتی اپنے بستر تک آئی اور جوتے اتار کر بیٹھ گئی تھی۔ گہرے صدمے کی گرفت میں تھی۔ دل تھا کہ ٹکڑوں میں بٹا جا رہا تھا اور ذہن ایک بھی سوچ کو گرفت میں کرنے میں ناکام تھا۔ آس پاس آندھیوں کا شور تھا جو اس کی سماعتوں کو بے سماعت کیے دے رہا تھا۔ نوفل کب کمرے میں آیا اسے علم نہیں تھا۔ ہاں مگر جب وہ اس کے سامنے آیا تب وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ صبا کو اس کے ہونٹ ہلتے نظر آئے تھے۔ پھر کوئی الزام تراشی، پھر کوئی بہتان۔ وہ ایک خواب کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی۔ تیر کی مانند اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر اپنے کپڑے نکال کر باہر ڈھیر کرنے لگی۔ نوفل نے چند لمحوں تک اس کے عمل کو خاموشی سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سخت لہجے میں کہا۔ اس وقت صبا کے نازک وجود میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نے نوفل کو زور سے پرے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ خبردار، خبردار جو مجھے چھوا بھی، وہ چیخی۔ نوفل کو غصہ آنے لگا۔ اس کی سچی بات سن کر وہ دہشت میں آ گئی تھی، بجائے اس کے کہ اسے معافی مانگتی یا شرمندہ ہوتی۔ اور خبردار جو آپ نے میری اجازت کے بغیر اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا، وہ بھی غصے بھرے لہجے میں بولا تھا۔ صبا کی رنگت بدلنے لگی۔ خبردار میں نہیں، خبردار آپ رہیں۔ آج سے میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، وہ پھنکا رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ تلملایا۔ آج تو آپ نے حد کر دی نوفل۔ اتنے مہینوں میں مجھے مٹی سے بھی حقیر سمجھتے رہے، میں بھی زمین بن کر آپ کے قدموں میں بچھی رہی، مگر آج تو آپ نے میری عزت، میرے کردار کی دھجیاں ہی اڑا دیں، اور آپ کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں اس نے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے وہی کہا ہے جو حقیقت، نوفل نے قطعیت سے کہنا چاہا کہ وہ دھاڑ اٹھی۔ خاموش، وہ اتنی زور سے چیخے کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ شرم کریں نوفل، وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں جن کے ساتھ آپ صدمے کی گرفت میں تھی۔ میرے سامنے ڈرامے مت کریں، آپ اور عماد ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے، یہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، نوفل نے سلگتے لہجے میں کہا تو شور کی آواز سن کر ان کے دروازے تک آئی نگین پوری جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی بے ضرر بات جیسے غلط فہمی کہہ کر شادی سے پہلے نوفل نے ٹھیک کر دیا تھا، آج پھر ماضی بن گئی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر قدرے توقف کے بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا تو زوہا نے کونی ہٹا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس نے تشریح آوری کا شرف بخشا ہے۔ اب جانے یہ ہار کا سر تھا یا بخار ہی نے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے کہ آتی سے روز بھی خود میں اٹھنے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ وہ کھنکارا۔ زوہا کا دل زور سے دھڑکا۔ معید حسن۔ پھر ایک مضبوط گرم ہاتھ سرک کر کمبل میں اس کی پیشانی تک پہنچا تو اس کے پورے وجود میں آہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اس کی مدھم سی آواز زوہا کو اپنے بہت قریب سے ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ اتنا ٹھنڈا بخار پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ جانے کیا بات تھی؟ معید حسن کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اسے زوروں کا رونا آیا تھا۔ یا خدا، کیا ضروری تھا کہ میں اسی شخص کے سامنے ہارتی؟ اس سے ہمیشہ کی طرح شکوہ ہوا تھا۔ معید نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس پر نمی کا احساس ہوا جو اسے چونکا گیا تھا۔ اس کی پیشانی بالکل خشک تھی۔ وہ الجھن کا شکار ہونے لگا۔ وہ رو رہی تھی، شاید کوئی تکلیف ہو۔ وہ مخمصے میں پڑ گیا تھا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے جھکا اور کمبل منہ پر سے کھینچ کر نیچے کر دیا تھا۔ وہ شاید بلکہ یقیناً اس حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی، تبھی تو بے آواز بہتے آنسو روکنے کی زحمت نہ کر رہے تھے۔ لمحہ بھر کو اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی، پھر فوراً ہی ہاتھ کے پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالی تھیں، مگر یہ کمبخت آنسو بھی اس وقت ہر راز منکشف کرنے کے در پر تھے۔ گرم چشمے تھے کہ ابلتے ہی آ رہے تھے۔ پھر معید دنگ تھا، متحیر تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زوہا نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنے آنسو یوں ہی نہیں بہہ رہے ہیں۔ معید کو یقین نہیں آیا۔ کہا نہ کچھ نہیں۔ وہ چڑ سی گئی تھی۔ ویسے تو بڑا وکیل بنا پھرتا ہے۔ اس کا دل دکھا تھا۔ کوئی تو بات ہے زوہا بی بی، میں بھی کوئی بیوقوف بندہ نہیں ہوں۔ تمہاری جیسی مستلذ کم از کم تصویر تو نہیں بہا سکتی۔ شاباش بتا دو کیا بات ہے، اسے بچکارتے کہنے لگا تھا۔ ذرا سی ہمدردی پا کر کس کافر کا دل نہ بھراتا وہ ویرا، اسے وہ کس کھاتے میں فٹ کرتی۔ ابھی تو فی الحال وہ دونوں ایک ہی فریم میں جڑے نظر آتے تھے، ایسے میں معید کے سامنے یہ مان لینا اسے اپنی ذلت محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، اور آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ بے رخی سے بولی۔ معید نے متاسفانہ انداز میں کہا، میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، اور تمہارا یہ سلوک۔
مجھے کسی عیادت مند کی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی اور آنکھوں کو ایک بار پھر سے مسئلہ تھا۔ بہت سے کام بلا ضرورت بھی کیے جاتے ہیں۔ ہاں تو کیا ضرورت تھی اس عیادت کی؟ ایک ہی بار تعزیت کے لیے آتے۔ دکھے دل سے جانے کیسے شکوہ نکل آیا اور ساتھ ہی جھرجھر بہتے آنسو۔ موہت پہنچ کر رہ کیا تھا؟ اسے ضحیٰ سے ایسی رقیق القلبی کی امید نہ تھی۔ بے اختیار اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہ کیا بیوقوفی کیے جا رہی ہو؟ کوئی تکلیف ہے تو منہ سے کہو۔ نرمی اپنائی توجہ، ہر رنگ تھا اس کے لہجے میں، مگر اس کی بات، ایسی باتیں لڑکیاں اپنے منہ سے کہتی اچھی لگتی ہیں کیا؟ وہ کڑی نظر اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جاتے کیوں نہیں یہاں سے؟ وہ گسیانی ہو کر اسے لجنے لگی۔ جب تک مجھے اپنی تکلیف نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ موہت کا لہجہ سخت اور اٹل تھا۔ آپ اتنا خیال کرتے تو بات ہی کیا تھی؟ پھر شکوہ؟ موہت نے بڑے دھیان سے اسے دیکھا۔ سوسو کرتی اسے نظر چلاتی وہ کوئی اور ہی ضحیٰ تھی، ورنہ ضحیٰ اور اسے پرواہ یا نہ کرنے کے شکوے دو متضاد چیزیں تھیں۔ میرے خیال میں تم اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اپنا خیال اچھی طرح رکھ سکو، اور تمہیں بقول تمہارے کسی بھی عیادت مند کی ضرورت نہیں۔ وہ اطمینان سے اسی کی بات اس پر الٹاتے ہوئے بولا تو ضحیٰ پانی پانی ہونے لگی۔ اس کی خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود یوں قابو کھو کر موہت کی طرف کیوں ملتفت ہو رہی تھی، مگر جو بھی ہو یہ کیفیت خود اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ایک شخص جو سالوں قابل توجہ نہ لگا ہو، اس کے لیے یک لگتی دل کا یوں دھڑک اٹھنا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ قدرے غصے سے بولی۔ اندرونی خلفشات سے چڑھ کر اندرونی کیفیت نے اسے چڑچڑا بنا رکھا تھا۔ کہیں عمر کاظمی سے تو کوئی انبن نہیں ہو گئی؟ سوچ بچار کے بعد ہی موہت نے اندازہ لگایا تو ضحیٰ کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمام نرم گرم جذبات ہوا ہو گئے تھے۔ طاق کر نشانہ لگاتا تھا یہ بھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ جو بھی ہے میرا اور اس کا معاملہ ہے، جیسے آپ کا اور ویرا کا۔ وہ لڑکی تھی۔ موہت نے متعجب ہو کر اسے دیکھا۔ میں اور ویرا کہاں سے آ گئے؟ آپ گئے ہی کہاں تھے؟ یہی ہیں میرے سینے پر منہ ڈلنے کے لیے۔ یہ فکرہ اس نے دل میں کہا۔ بیہیو یو ضحیٰ، تم پہلے ہی نہ صرف خود میرے متعلق الٹا سیدھا سوچتی تھیں بلکہ اب تو تم نے ویرا کو بھی انہی فضولیات میں لگا دیا ہے۔ وہ غصہ ہوا تھا۔ میں وہی سمجھتی ہوں جو دیکھتی ہوں۔ تمہاری نظر کمزور ہے، وہ انہیں طنز کیا۔ آپ کے معاملے میں نہیں، وہ ساختہ بول کر پچھتائی، پھر بے اختیار اسے دیکھنے لگی جو اس کے جملے پر حیران ہوا تھا۔ آپ میرے اور عمر کاظمی کے ملنے پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں آپ اور ویرا پر کیوں نہیں کر سکتی؟ سر پٹا کر بولی۔ میرے اور ویرا کے درمیان دوستی کے علاوہ کچھ نہیں، وہ سختی سے بولا۔ یہی کہتا ہے کہ چور یہی کہتا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی۔ آپ وکیل ہیں، آپ سے زیادہ علم کیسے ہوگا؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، موہت نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ آپ ویرا کو یہاں سے بھیج دیں، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسروں کی نظر میں تو آپ میرے شوہر ہی ہیں، آپ کو ویرا کے ساتھ دیکھ کر سب کو میں بیچاری لگنے لگتی ہوں۔ کیا بکواس ہے، موہت نے سر جھٹکا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اگر میں اس رشتے کی پاسداری کر سکتی ہوں تو آپ کو بھی، جب تک سلامت ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ ہٹیلے انداز میں بولی تو موہت نے طنز کیا تھا۔ بہت خیال آ رہا ہے اس رشتے کی حرمت اور پاسداری کا۔ جو بھی ہو، میں آپ کی آزادیاں بڑے ماموں کو بتا دوں گی۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ موہت چڑھا۔ جو مرضی میں آئے کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہو چکے ہیں، بلکہ ناکارہ، اور ان کا علاج میرے پاس نہیں۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ وہ بے بسی بیٹھی رہ گئی۔ وہ عادت کرنے نہیں آ رہا تھا تو دل کو ایک مسلسل بے چینی نے گھیر رکھا تھا، اور جبکہ وہ تھا تو بھی کوئی تار سیدھا نہیں بند پا رہا تھا۔ یا اللہ، اسے اپنی مغلوب سی کیفیت پر رونا آنے لگا۔ وہ قیامت خیز دور سے گزر رہی تھی۔ جی میں آتا تھا کہ مر جائے، مگر موت آئے بھی تو کیسے؟ یہ تو حکم ربی ہے۔ ادھر سے اثر چاہیے ہوتا ہے۔ رو رو کر اب اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے، مگر دکھ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ نیند، بھوک، پیاس سب اڑ چکے تھے، اور دوسری طرف نوفل احمد تھا، ویسا ہی سرد مہر اور سنگ دل۔ کس گناہ کو معاف کراؤ گے نوفل احمد؟ اور کیا میں کبھی تمہیں معاف کر پاؤں گی؟ جسے میں نے اپنا سب کچھ مان کر دل کی گہرائیوں سے چاہا، خود پر ہر ظلم سہتی رہی کہ شاید کبھی تو تمہارے چاہنے کی ایک ادا ہو، لیکن اس تمام تر سنگ دلی اور بے اعتنائی کے پیچھے نفرتوں کا یہ سیلاب امڑ رہا تھا۔ ہائے، میں کیوں نہ جان پائی نوفل احمد! چلی گئی ہوتی اول روز ہی تمہیں تمہارے گھر کو چھوڑ کر، دنیا کے طعنے اور اپنوں کا تمام غصہ ہنس کر سہ لیتی، مگر یہ تو نہ سنتی جو تم نے کہا۔ پر یہ الفاظ بھی کہاں ہیں؟ یہ تو پگھلتا ہوا سیسا ہے جو تم نے میری سماعتوں میں انڈیل دیا ہے۔ قیامت سے پہلے مجھے قیامت کا نظارہ کرا دیا۔ اس نے روتے ہوئے سوچا، اور سوچتے سوچتے کئی بار روئی تھی۔ ہاتھ بے اختیار پیٹ پر گیا تھا۔ اور آنے والی ننھی جان، یہ تمہارے انتقام، تمہارے غصے اور نفرت کا کون سا رنگ تھا نوفل احمد؟
کہ میں چاہوں بھی تو اسے خود سے جدا نہیں کر سکتی، مگر دعا، ہاں دعا تو میرے اختیار میں ہے نا، یا خدا مجھے موت دے دے۔ وہ پھر سے بلک اٹھی تھی، جانتی تھی کہ وہ اب موت ہی کو جینے والی تھی۔ ساری دنیا لاکھ بہتان باندھے مگر چور کے منہ سے اپنے کردار پر ایسا الزام سننا موت ہی تو تھا، جو اتنے مہینوں سے اس کی ہر بے اتنائی ہنس کر سہتی چلی آ رہی تھی، اب یکدم ڈھہ گئی تھی۔ زندگی کا سفر یہیں تک تھا۔ عماد کی ضد اور ہٹیلے پن نے انہیں اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ نگین کے علاوہ کسی اور کو گھر لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، دنیا والے باتیں بنائیں گے۔ وہ تھکنے لگی تھی۔ بحث میں تو وہ ماسٹر تھا، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور تمہارے پاپا، ان سے میں آج ہی بات کرنے والا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے انہیں رتی بھر بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ پاپا تو یوں بھی میری ہر خواہش کو اپنی خوشی جانتے ہیں۔ وہ بے حد مطمئن تھا اور اس نے اپنا کہا کر بھی دکھایا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر ان سے بات کی، اپنا مطمع نظر ان کو واضح کیا اور فوراً فون مریم پھپھو کو پکڑا دیا تھا۔ زندگی اس نے گزارنی ہے مریم، خواہ مخواہ ضد مت کرو۔ انہیں مات سے بے حد محبت تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو وہ رونے والی ہو گئیں۔ آپ دونوں بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میر ہاؤس والوں کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ تقریباً چلا اٹھی تھیں، مگر انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اطمینان سے مشورہ دیتے رہے۔ تم سب سے پہلے بڑی بھابھی سے بات کرو، وہ بہت سمجھدار خاتون ہیں، یقیناً کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ کیوں نہیں کریں گی؟ وہ سمجھیں گے کہ میں انس کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید وہ اور بھڑکیں۔ تحمل سے میری بات سنو مریم، وہ بے حد سنجیدگی بھری ملائمت سے بولے۔ زندگی عماد کو گزارنی ہے۔ اگر وہ نگین میں اپنے پسندیدہ شریک صبر کی جھلک دیکھتا ہے تو اسے یہ بازی کھیل لینے دو، اس کا ساتھ دو، اسے کمزور مت کرو، ورنہ ساری عمر کسک رہے گی اس کے دل میں۔ زندگی خوشی اور غم دونوں میں بسر ہو جاتی ہے، بس اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا لطف اور طمانینت اور ہوتی ہے۔ ان کی باتیں مریم پھپھو کا ذہن کھلانے لگی تھیں۔ پھر بھی اگر ان لوگوں نے اعتراض کیا تو؟ وہ شک و شبہات میں گھری تھیں۔ اپنوں کا ڈر دل میں گھر کرنے لگا تھا۔ پھر میں خود بھائی صاحب سے بات کروں گا، تم بس ان تک اپنا خیال پہنچا دو، اس معاملے میں عماد کا بھرپور ساتھ دو، اپنا ارادہ ظاہر کر کے ان لوگوں کا عندیہ لے لینا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ پر اعتماد تھے، اتنے جتنا کہ عماد تھا۔ ارابنی باپ بیٹی کی تسلیوں سے ہمت پکڑ کر وہ میر ہاؤس آ تو گئی تھیں، مگر یہاں آ کر تو اب سب کچھ طفل تسلیاں ہی لگنے لگی تھیں۔ صبح سے آئی بیٹھی تھیں، سب ہنس بول رہے تھے اور یہ گمسم۔ ادھر سبھی پرواہ کرنے والے لوگ تھے، بھلا کیسے نہ پہچانتے۔ کیا پریشانی ہے مریم؟ بہت الجھی ہوئی لگ رہی ہو۔ سب سے پہلے تائی جان نے ہی اسے ٹوکا تھا اور انہیں جیسے صحیح موقع مل گیا۔ صحیح اندازہ لگایا ہے آپ نے، پریشان بھی ہوں اور الجھن میں بھی پڑی ہوں۔ خیر تو ہے نا؟ چچی جان متفکر ہوئیں۔ مریم پھپھو نے گہری سانس لیتے مسکرانے کی مقدور بھر کوشش کی۔ پتہ نہیں خیر ہے یا نہیں، کھل کر بات کرو مریم، مجھے بھی پریشانی ہونے لگی ہے۔ تائی جان نے انہیں اپنے بستر پر بٹھاتے اشارہ کرتے تفکر سے کہا تو وہ ان کے ساتھ کمبل میں بیٹھ گئی تھیں۔ بات تو یہ پریشانی والی نہیں ہے، بس مجھے آپ لوگوں کی ناراضگی کا خوف ہے۔ وہ ہچکچائیں، دل ڈر رہا تھا، جانے کیا ہو۔ اب تو یہ بھی فکر تھی کہ اگر میر ہاؤس انکار ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عماد کی شکل نگاہوں میں پھرنے لگی۔ بھئی مریم پہیلیاں نہ بھجواؤ، میرا تو بی بڑھنے لگا ہے، تم سے محبت ہے تو خفا نہیں ہو سکتے۔ ہاں بات کرو، تائی جان نے انہیں اعتماد دلایا تھا۔ عماد کے رشتے کی بات ہے بھابھی، وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ تائی جان نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ وہ ادینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہم تو راضی تھے، اس کی خوشی میں خوش تھے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی بھابھی۔ بیٹے سے ضد نہ باندھا کرو مریم، وہ بے ساختہ بولیں۔ ضد نہیں باندھ رہی بھابھی، بلکہ عماد بھی غلطی پر تھا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تائی جان نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اپنی نند کو وہ اچھی طرح جانتی تھیں، وہ ہر بات بے تکلفی سے کہہ دینے والی فطرت رکھتی تھیں، یوں تمہید باندھنا اور ہچکچانا ان کے لیے ایک نئی بات تھی۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ یہاں کون سا ہم نے ادینہ کے لیے رشتہ ڈال دیا ہے؟ چچی جان نے ان کو بے فکر کرنا چاہا۔ ہاں شکر ہے، وہ تسلی تو ہے۔ مریم پھپھو نے گہری سانس بھری۔ یعنی کوئی اور مسئلہ ہے؟ تائی جان صحیح پہنچی تھیں۔ دراصل میں نے عماد کے لیے خود ایک لڑکی پسند کر لی ہے، وہ چور لہجے میں بولی۔ ارے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تائی جان خوش ہوئیں۔ پوچھیں گے نہیں کہ لڑکی کون ہے؟ وہ تھکنے لگی تھیں۔ تائی جان نے اشتیاق سے کہا، پوچھوں گی کیوں نہیں، بلکہ تمہیں خود ہی بتا دینا چاہیے۔ بتانے ہی تو آئی ہوں، بلکہ آپ سے اجازت لینے، بس ہمت نہیں ہو رہی، انہوں نے پست لہجے میں کہا تو وہ حیران ہوئیں۔ میری اجازت کی بھلا کیا ضرورت تھی مریم؟ تم بسم اللہ کرو، اب بتا بھی دو کہ وہ کون ہے، وہ لڑکی جسے تم نے عماد کے لیے پسند کیا ہے۔ چچی جان بغور ان کے بدلتے رنگ کو دیکھ رہی تھیں، قصدن ہنس کر بولیں تو انہوں نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے جیسے اپنی ہمت مجتمع کی، پھر مدھم لہجے میں بولی۔
بات معیوب تو نہیں بھابھی جان، بس آپ لوگوں کے جذبات کا پاس ہے، اس وجہ سے بات کرنے سے دل ڈر رہا ہے۔ دراصل میں نے عماد کے لیے نگین کو پسند کر لیا ہے، انہوں نے ٹکتے ہوئے کہہ دیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو گویا فضا ساکت رہ گئی، پھر انہوں نے تائی جان کی روندی ہوئی آواز سنی۔ تم نے تو میرا دل جیت لیا مریم، یقین کرو میری اپنی یہی خواہش تھی کہ عماد شادی کرنے کے لیے ادینہ کی بجائے نگین کا نام لیتا۔ بھابھی، مریم پھپھو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ بے اختیار ان کے شانے سے لگ گئی تھیں۔ تائی جان انہیں بازوں کے اثار میں لے کر پیار سے تھپکنے لگیں۔ اس سے بہتر سوچ کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی مریم۔ چچی جان نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ انہیں سراہا تو ان کا دل شانت ہو گیا تھا۔ نگین کمرے میں آئی تو صبا کو بے سوت لیٹے پا کر کسی خدشے کے تحت اس نے کمبل ہٹا دیا تھا۔ وہ ابھی بھی یوں ہی لیٹی تھی۔ نگین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہلایا تو وہ خود اندر تک ہل گئی تھی، وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ صبا، صبا، وہ اسے پکارتی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ صبا نے بمشکل سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بتایا تو ہوتا، اتنی طبیعت خراب ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہی پھر سے آنکھیں موند لی تھیں۔ میں ابھی بھائی جان کو فون کرتی ہوں۔ نگین کو گزشتہ صورتحال بھول گئی تھی، وہ بے چین ہو کر کھڑی ہوئی، پریشانی کے عالم میں۔ اس نے کہا تو صبا نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ نہیں، انہیں کچھ مت کہنا، صبا نے سختی سے کہا۔ نگین کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ انس جیسے جذباتی شخص کی بہت صابر بہن تھی، اول روز سے نوفل کی زیادتیاں برداشت کرنے والی۔ اس کے باوجود اس نے نگین کا گھر تباہ کرنے کی رتی بھر کوشش نہ کی تھی۔ نگین نے نم ہوتی آنکھیں پوچھی تھیں۔ تو چلو اٹھو، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، گھر سے ہی کچھ میڈیسن لے لیتی ہوں، وہ نکہت بھرے لہجے میں بولی۔ نگین کو اس کے صبر، اس کی برداشت سے وحشت ہونے لگی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو نوفل کی جان سے ایسے فضول اور گھٹیا الزام سننے کے بعد اس پر 4 حرف بھیج کر گھر جا چکی ہوتی۔ نگین کا جی چاہا اسے جھنجھوڑ ڈالے۔ پھر نگین نے اسے زبردستی اٹھایا اور صالح بیگم کو بتا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی۔ ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد دوائیوں کا نسخہ لکھنے لگی۔ پہلی پریگنینسی ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ رو کر پوچھ رہی تھی۔ نگین نے چونک کر پہلے ڈاکٹر پھر صبا کو دیکھا جو کرسی سے ٹیک لگائے نڈھال بیٹھی تھی۔ خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتے ہوئے صبا نے اس بات میں سر ہلایا تو نگین بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ وہیں میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لے کر وہ دونوں رکشے میں بیٹھ گئیں۔ دونوں کی سوچیں مختلف سمت میں اڑان بھر رہی تھیں۔ نگین اچھی طرح نوفل کے کان کھینچنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ آپی، پکنک کا پروگرام بن رہا ہے، چلیں گی؟ ہمراہ نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ اپنی قمیض تہہ کرتے اس کے ہاتھ چھٹکے تھے۔ یہ نیکی کون کر رہا ہے؟ مسکرا کر پوچھا۔ موہت بھائی۔ وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگی اور بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، کس کے صدقے یہ نیکی کی جا رہی ہے؟ کہیں دل میں موہم سی امید جاگی تھی کہ ابھی بھی بخار سے فارغ ہوئی تھی تو شاید تازہ ہوا کھلانے کی غرض سے موہت نے یہ پروگرام سیٹ کیا ہو۔ دراصل آج بیرا آپی بہت اداس لگ رہی تھیں تو موہت بھائی نے انہیں خوش کرنے کے لیے اس پکنک کا اعلان کیا ہے جس میں پورے لاہور کی آوارہ گردی شامل ہے۔ ہمراہ نے تفصیلاً بتایا تو وہ تپ اٹھی۔ ویرا جی کے لیے پروگرام بنا ہے تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب؟ موہت بھائی نے بھیجا ہے مجھے، ہمراہ حیران ہو کر بولی۔ تو وہ ٹھنکی، قمیض اٹھا کر دور پھینکی۔ تو یہ کہ موہت بھائی کہہ رہے تھے کہ آپی کو بلا لو تاکہ اس کے دماغ کی گرمی بھی دور ہو۔ ہمراہ نے مزے سے بتایا تو اس کے دل میں جلن پیدا ہونے لگی۔ اچھا، تو ویرا جی کے موڈ کی اتنی فکر ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں اور منقوہ کے لیے ان کے پاس یہ الفاظ رہ گئے ہیں۔ وہ تلملا اٹھی تھی۔ اس کی دلی کیفیت سے بے خبر ہمراہ نے پوچھا، تو پھر چل رہی ہیں نا آپ؟ تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اپنی قمیض کا دامن جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہمراہ شانے اچکا کر باہر نکل گئی۔ وہ سیدھے موہت کے کمرے میں آئی۔ منہ دھو کر تولیے سے خشک کرنے کے بعد اب یقیناً وہ کپڑے بدلنے کے چکر میں تھا۔ اسے دروازہ کھٹکھٹا کر بنا اجازت اندر آتے دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ کیا فضول پروگرام بن رہا ہے؟ جاتے ہی تیوری چڑھا کر کہا تو موہت نے اچھی طرح ملاحظہ کیا۔ کون سا؟ ہماری شادی کا؟ وہ اور بھی انجان بنا۔ زحا سلگی۔ آج کے پروگرام کی بات کر رہی ہوں، وہ تلملا کر بولی۔ آج تو تمہیں ساتھ لے جا کر پکنک منانے کا پروگرام تھا۔ زحا اس کے جملے کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ویرا سے دور رہیں، وہ سخت لہجے میں بولی جبکہ موہت قدرے پرسکون تھا۔ ہاں تو دور ہی ہوں نا، وہ اپنے گیسٹ روم میں ہے اور میں یہاں، کافی فاصلہ بنتا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے پکنک کا پروگرام کیوں رکھا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ موہت نے جواباً سوال کیا۔ فرق پڑتا ہے، وہ زور دے کر بولی۔ پھر کہا، مجھے فرق پڑتا ہے، جب میں آپ سے ذمہ دار ہو کر کہہ رہی ہوں تو آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس پر جماتے معنی خیزی میں بولا۔ کیا بات ہے زحا میر، کہیں تم ویرا سے جیلس تو نہیں ہو رہی؟ زحا نے سر پٹا کر اسے دیکھا۔ چمکتی سی آنکھیں دل میں اتر کر بھید پانے کی صحیح میں مصروف تھیں۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، فوراً نگاہیں پھیر لی۔ تو پھر مجھے بھاڑ میں ڈالو اور اطمینان سے جا کر پکنک پر جانے کی تیاری کر لو۔
ایک بندے کی جگہ فالتو تھی، میں نے سوچا کسی بہانے سے تمہارا بھی چکر لگ جائے گا باہر کا۔ وہ یوں بولا جیسے امریکہ کا چکر لگوانے کا کہہ رہا ہو۔ زہا نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ نہ میں جا رہی ہوں اور نہ کوئی اور۔ تم نہ جاؤ، اور سب تو جا رہے ہیں۔ ادھر وہی اطمینان تھا اور ذہین آنکھیں اس کے تاثرات کے مطالعے میں مصروف۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ میں شور مچا دوں گی۔ کیا؟ محیط کی آنکھوں میں تمسخر امڑ آیا تھا جس نے زحا کو مزید تپا ڈالا، اور غصے میں تو اسے ہمیشہ ہی الٹا سوچتا تھا۔ اب بھی منتقمانہ لہجے میں بولی، یہی کہ آپ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ وہ کچھ منہ میں آیا کہنے لگی تھی۔ محیط کی آنکھوں میں پہلے تو حیرت چمکی، پھر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے واپس پلٹتی زحا کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف آئی تھی۔ کس قدر بیوقوف ہو تم زحا، وہ متاسفانہ انداز میں بولا، تب بھی ہلکی سی مسکراہٹ کا تاثر اس کے چہرے پر موجود تھا، اور زحا اس کا بلا ارادہ اچانک غربت سے سانس روکے کھڑی تھی۔ کیا کہوں گی جا کر سب سے؟ یہی کہ میں تمہیں چھیڑ رہا تھا؟ بے وقوف، پہلے اپنے اور میرے درمیان موجود رشتے کو ذہن میں لاؤ، پھر سوچو کہ تم سب کو اپنے اوپر ہنسنے کا فری موقع دے رہی ہو۔ اس کی سانسوں میں زحا کے چہرے کو چھوا تو جیسے خواب سے بیدار ہوئی۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر مناسب فاصلہ قائم کیا اور احتجاجی لہجے میں بولی، میں نے تنگ کرنے کا کہا ہے، چھیڑنے کا نہیں۔ بہت خوب، لگ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا ہے۔ اور یہ بے وقوف کسے کہہ رہے ہیں آپ بار بار؟ اسے خیال آیا، تنک کر پوچھا۔ تمہیں، محیط نے اطمینان سے کہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور خود کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ وہ چڑ سی گئی تھی۔ کچھ وہ باتوں سے اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو محیط کی غیر ارادی غربت سے اس کے دل اور ذہن پر ہو رہا تھا۔ میں ایک وکیل ہوں اور وکالت کی ڈگری بے وقوفوں کو نہیں دی جاتی۔ وہ مطمئن تھا۔ زحا نے سر جھٹکا۔ بہرحال میں اتنی عقل مند تو ہوں کہ جو دیکھوں سنوں اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کر سکوں۔ اوف، وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تب زحا کو احساس ہوا کہ وہ ہنستا ہوا اچھا لگتا تھا۔ حکمت عملی؟ وہ لفظوں کو کھینچ کر بولا، اس عمل میں کیا حکمت ہے؟ میں پوچھنے کی زحمت کر سکتا ہوں؟ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ اس رشتے میں منسلک ہیں ذرا تہذیب کے دائرے میں رہیں۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ ویرا سے اسے دور رہنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے۔ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ زحا کے رخسار خواہ تپنے لگے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مگر آپ ویرا کے ساتھ کس خاطر میں فرینک ہو رہے ہیں؟ وہ میری دوست ہے، یونیورسٹی فیلو ہے۔ یہ ماضی کی بات ہے، اب وہ کسی اور کی متعلقہ ہے۔ اور آپ میرے ناکے، وہ غصے میں کہہ گئی تھی۔ یہ بار بار ناکے اور منقوہ کہہ کر مجھے بار بار کیا باور کروانا چاہتی ہو؟ یہی کہ جب تک آپ اس رشتے کے پابند ہیں تب تک تو آپ کو صرف میرے نام کا ہو کر رہنا ہوگا، ورنہ میرے پاس بھی آپشن ہے، میں بھی ایسا ہی کوئی چکر چلا سکتی ہوں۔ وہ بولی تو محیط کو غصہ آ گیا۔ شٹ اپ! زحا نے سر جھٹکا اور محیط نے اس کے بازو کو سختی سے تھام لیا تھا۔ اس طرح کی فضول گفتگو میں برداشت نہیں کروں گا، اور میں جو کچھ برداشت کر رہی ہوں وہ بھی میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ نڈر لہجے میں بولی تو محیط کو بحر تحیر میں دھکیلنے لگی۔ برداشت؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ کیا برداشت کر رہی ہو تم؟ یہ تو اول روز تم نے طے کر لیا تھا کہ کتنے عرصے تک تم اس بندھن کو نبھانا چاہتی ہو، پھر اب یہ پابندیاں کیسی؟ اس کے سوال نے زحا کو احساس دلایا کہ مسلسل بے وقوفی کیے جا رہی تھی۔ خود تو وہ عمر کاظمی کی آڑ لیے بیٹھی تھی اور محیط کا ویرا سے ہنسی مذاق اسے کھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کو لب واک کیے۔ محیط حسن، مجھے تمہارا ویرا کے ساتھ بات کرنا، بے تکلف ہونا، اس کی تعریفیں کرنا بلکہ اس کی طرف نگاہ اٹھانا بھی تکلیف دینے لگا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا اس کے پاس مگر گلے میں پڑے آنسوؤں کے پھندے نے کچھ کہنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس کی نظر کے سامنے محیط کا چہرہ دھندلا گیا تھا۔ بازو چھوڑیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ آنکھوں کے جھلکنے کی کچھ توجہ تو چاہیے تھی نا۔ محیط نے خفیف سا ہو کر اس کے بازو پر سے گرفت ہٹا لی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ محیط پریشانی کے عالم میں الجھا سا بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم نے اتنی بڑی خوشخبری چھپائے رکھی ہم سے؟ نگین گھر آ کر سیدھی صالح بیگم کے پاس گئی تھی۔ انہیں صبا کی پریگنینسی کی خبر دی تو انہوں نے صبا کی پیشانی چوم لی اور پھر فوراً نوافل کی ادائیگی کے لیے تیاری پکڑ لی تھی۔ بلکہ نگین نے فرصت پا کر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ مجھے خود کہاں پتا تھا؟ وہ نظریں چرا گئی تھیں۔ نگین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ جھوٹ بولنے کے لیے کوئی وجہ تمہارے ذہن میں تو ہو؟ صبا نے نکاہت سے کہا تو وہ یکلک مسکرا دی تھی۔ اب تم صرف آرام کرو گی۔ کچن وچن سب بند، کیونکہ ہمیں ایک خوبصورت اور صحت مند بیوی چاہیے جو اس گھر کو خوشی اور رونق سے بھر دے۔ وہ بہت دنوں کے بعد یاسیس کے خول سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی۔ صبا اپنی تکلیف بھول کر اس کی دلجوئی کرنے لگی۔ تم اپنا خیال رکھو تاکہ میرا خیال رکھنے کے قابل ہو سکو۔ ہاں، میں تمہارا خوب خیال رکھوں گی، اور ہاں، بیبی کا بھی۔ اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گی، اس کے کپڑے بھی میں چینج کیا کروں گی اور صفائی بھی، تم بس اسے فیڈ کرا دیا کرنا۔
وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ صبا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے صبا، میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ تم یہ سمجھ لینا کہ میں تمہارے بچے کی گورننس ہوں۔ تم بس اسے کھیلنے کے لیے مجھے دے دیا کرنا۔ پتہ ہے مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ رجتے ہوئے بولی تو صبا نے اپنے تپتے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ تمہارا ہی بچہ ہوگا نگین، تم فکر مت کرو۔ تھینک یو صبا۔ وہ روتی آنکھوں اور ہنستے لبوں کے ساتھ اس کے گلے لگ گئی تو صبا سے بھی اپنے آنسو ضبط کرنا بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ تم اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی فروخت کر رہی ہو؟ شمویل نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تو وہ جو خوبصورت سے نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے بستر پر آڑی ترچھی لیٹی تھی ایک دم اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ کس کا کمرہ؟ شمویل نے بھویں چکائیں، پھر بولا، شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور اس وجہ سے یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ کبھی ہوتا تھا تمہارا، مگر تم بھول رہے ہو کہ میں پلوشی نہیں، ظالے افریدی ہوں۔ ظالے شمویل خان؟ اس کی تصحیح کرنے پر وہ ہونک کر کے سر جھٹکنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ پھر اپنے سابقہ سوال کی طرف آیا تھا۔ ظالے نے کہا، ہاں، رضا اسے دوبارہ ٹیک اوور کرنے کو تیار ہے، کوئی اعتراض؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا جسے شمویل نے قطعاً کوئی اہمیت نہ دی۔ رضا اس کا کزن تھا جس سے پہلے ظالے نے یہ ایجنسی اس سے اوور ٹیک کی تھی۔ اب جب کہ وہ بیرون ملک سے لوٹا تو دوبارہ سے ایجنسی سنبھالنے کو راضی تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی سنی ہے میں نے۔ وہ دل کی بے چینی دباتے ہوئے گھڑ کر بولا، مگر وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوئی، اطمینان سے بولی، ہاں، میں امریکہ واپس جا رہی ہوں۔ کس کی اجازت سے؟ شمویل کا لہجہ تیکھا تھا۔ ظالے نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، تم یہ بات کرنے کے قابل ہو کیا؟ شٹ اپ، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو ظالے۔ اس کے انداز نے شمویل کے اندر روایتی خان کو انگڑائی لے کر بیدار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی، جو حسرت دل میں تھی وہ بھی پوری کر ڈالتے۔ دل تو چاہتا ہے کہ زندان میں ڈال دوں تمہیں اور پھر روز تمہارا حال پوچھنے آیا کروں۔ وہ تنک کر بولا، تم پتہ نہیں کن غلط فہمیوں کا شکار ہو۔ ظالے کا انداز ہنوز وہی تھا۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون غلط فہمیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، پھر بھرے لہجے میں بولا، یہ تو تم بہت اچھا کر رہی ہو کہ ایجنسی فروخت کر رہی ہو۔ ویسے بھی تمہارا جاب کرنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن یہ جو نیا سودا تمہارے دماغ میں سمایا ہے نا، واپس امریکہ جانے کا، اسے بھول جاؤ۔ کام وہ کرو جو گھر میں آرام سے بیٹھ کر ہو۔ گھر؟ وہ تن سے بولی، کس کا گھر شمویل خان؟ تمہاری پلوشے کا؟ تمہارا اسٹوپڈ، تمہارا اور میرا، صرف ہم دونوں کا۔ شمویل خان نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا تو وہ سڑپٹا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور سانسوں میں خوشبو۔ بہت خراب ہو تم ظالے، میرے اتنے خوبصورت دن برباد کر رہی ہو۔ دیکھنا بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اسے چھو رہا تھا۔ ظالے کو لگا وہ ہوا سے بھی ہلکی ہو گئی ہو۔ محبت کی تو ایک نگاہ ہی تخت شاہی پر بٹھا دیتی ہے، کجا اس قدر التفات۔ وہ دم سادے اس کی آسودگی کو محسوس کرتی رہی تھی۔ اسے لگا باہر کا موسم اس کے کمرے میں اتر آیا ہو۔ یہ اس کی خاموشی اور سپردگی کا ہی احساس تھا جس نے شمویل خان کو مزید پیش قدمی پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی قربت اور لمس سے مسمرائز ظالے نے بس کمزور سا احتجاج کیا اور بس شمویل کو لگا جیسے اس نے اپنی دنیا جیت لی ہو۔ بھابی جان راضی ہیں، بلکہ سب خوش ہیں ہمارے اس ارادے سے۔ مریم پھپھو نے واپسی پر گاڑی ڈرائیو کرتے عماد کو بتایا تو وہ ہنسا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، میر ہاؤس والوں کے دل تنگ ہیں اور نہ ذہن۔ پھر بھی بات اتنی آسان نہ تھی کہ جتنی تم سمجھتے ہو۔ وہ مسکرا دی تھی۔ ان کا ذہن بھی ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب سے عماد نے ادینہ کا نام لیا تھا انہیں ایک مسلسل بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ اب جب کہ یہی قرہ فال نگین کے نام نکلا تو انہیں کوئی فکر پریشانی نہیں تھی۔ بھابی کہہ رہی تھی کہ وہ خود صبا سے بات کریں گی۔ نگین کی طرف سے وہ فکر مند تھیں، وہ شاید حامی بھرے اس پرپوزل پر۔ انہوں نے کہا تو عماد نے اطمینان سے مسکراتے جواب دیا تھا، یہ سب آپ اوپر والے پر چھوڑ دیں، خدا ایسے ایسے سبب بناتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ نگین نہ مانی تو؟ ان کے دل کو ایک اور وہم نے ستایا۔ تو؟ عماد نے گہری سانس کھینچی، پھر کزن مسکرا کر بولا، ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا، اگر اوپر سے اشارہ ہو گیا تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا، وگرنہ جو قسمت۔ مریم پھپھو نے سکون کی سانس لی، ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے نگین کے انکار کا افسوس بہت ہوگا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا تھا۔ مریم پھپھو بہت دن سے دل میں مچلتے سوال کو زبان پر لے آئی تھیں، تمہیں اس کا خیال کیسے آیا عماد؟ بہت محبت والا چکر ہوتا تو تم ادینہ سے پہلے اس کا نام لیتے۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا جیسے اپنی یادداشت کو کھنگال رہا ہو، پھر مدھم لہجے میں بولا، پتہ نہیں ماما، لیکن میرے دل اور ذہن کا متفقہ فیصلہ ہے، مجھے لگتا ہے مجھے انس کی محبت کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے لفظوں میں بہت گہرائی تھی، وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔
ज़الے کا موڈ سخت خراب تھا، نوکروں پر چیخنا چلانا، حتیٰ کہ ایک بار تو خواہ میں پلوشے کو بھی جھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ سب شمویل خان سے چھپا ہوا نہیں تھا اور وہ اس کا ماخود بھی جانتا تھا۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر جا چکی تھی، وگرنہ وہ گزری رات کے سارے راز پہلے ہی جانچ لیتا جو ابھی دکھائی دے رہے تھے۔ ملازم کے ہٹتے ہی وہ اسے بازو سے تھام کر کمرے میں لے آیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانا چاہا مگر شمویل کی گرفت مضبوط تھی۔ اب تو یہ بات نہ کہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو ذالے خفیف سی ہونے لگی مگر اپنی خفت مٹانے کے لیے تیز لہجے میں جواب دیا، تم اپنی حد میں رہو شمویل خان، میں رات اپنی تمام حدود و قیود نافذ کر چکا ہوں تمہاری مکمل رضامندی کے ساتھ۔ وہ بولا تو ذالے کا چہرہ سرخ ہو گیا، اب جانے غصے کا اثر تھا یا شرم کا۔ شمویل نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا، یوں کتراتی نگاہیں نہ ملاتی وہ ایک نئی ذالے افریدی لگ رہی تھی۔ شمویل، میرا دماغ خراب مت کرو، جو ہوا بہت برا ہوا، آئی ہیٹ یو، یاد رکھنا۔ وہ دفتن پھنکاری۔ شمویل کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہمیشہ اچھی باتیں یاد رکھتا ہوں، جیسے کل کی خوبصورت رات، وہ شرارتاً بولا تو ذالے بھی اس سے نگاہ نہیں ملا پائی تھی۔ وہ صاحب بھی کم نہیں ہوا، میں امریکہ جا رہی ہوں، پھر یاد کرتے رہنا انہی خوبصورت یادوں کو، وہ ٹیلے لہجے میں بولا۔ شمویل نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور مسکراتے مدھم لہجے میں کہا، اب کہیں نہیں جا پاؤ گی؟ وہ اس کی اس جبری جسارت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، پھر اس کی گرفت توڑ کر وہ پیچھے ہٹی۔ کیا ہوگا یہ تم بھی جان لو گے، وہ تند لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اس کی خوشبو لیتا طمانیت سے مسکرانے لگا۔ میرا بریانی کا مسالہ تیار کرنے کھڑی ہوئی تو زوہا نے نرمی سے اسے پرے ہٹا دیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے زوہا، اور پھر کام ہی کتنا ہے بریانی کا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور ویسے بھی موہت کو میرے ہاتھ کی بریانی پسند ہے، اس لیے میں خود بناؤں گی۔ وہ ڈٹائی سے جھوٹ بولنے کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو موہت نے نہیں بتایا کہ اسے تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی پسند ہے۔ زوہا کو لگا وہ جل گئی ہو، اسے مزہ آیا۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں میرے ہاتھ کی چائے اور کٹلیس بھی بہت پسند ہیں، شام چائے وہ مجھ سے ہی بنوا کر پیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے کہتے نہیں، وہ اب کے بولی تو جانے کیوں ویرا ہنستی تھی۔ زوہا کو برا تو لگا مگر اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ ذرا میرے دوستوں کے لیے 2 کپ چائے تو بھجوا دو، اور ساتھ میں کٹلیس بھی، میرا پسندیدہ۔ موہت کی آواز اسے اپنے عین پیچھے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دم ساتھ کر رہ گئی۔ تو یہ وجہ تھی ویرا کے ہنسنے کی۔ ظاہر ہے کہ وہ موہت حسن کی موجودگی سے اچھی طرح واقف تھی، اور بریانی تو یقیناً زوہا ہی بنائے گی۔ ایک بار پہلے بھی اس نے بہت یادگار بریانی بنا کر کھلائی تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور زوہا اندازہ لگانے میں مصروف تھی کہ اس کے لہجے میں طنز و مزاح اور سنجیدگی کے عناصر کے تناسب کیا ہے۔ اپنی ادھر ادھر دیکھے بغیر بولنے والی عادت کو وہ کوسا کرتی تھی جو ہمیشہ ہی اسے شرمندہ کراتی تھی۔ تم نہیں آؤ گی ویرا؟ اسد آیا ہوا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ویرا کی متوحش آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی رنگت جانے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ کب تک نہیں جاؤ گی اس کے سامنے؟ اور ویسے بھی وہ تم سے ہی ملنے آیا ہے۔ موہت کا انداز سمجھانے والا تھا مگر ویرا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں موہت، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب نہیں، میں پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے زوہا کو حیران کر دیا تھا۔ شاید اس کے گھر والوں میں سے کوئی اسے لینے آیا ہو، اس نے اندازہ لگایا۔ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو ویرا، موہت نے اسے گھڑکا تو زوہا کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ موہت پلیز، مجھے مجبور مت کرو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ رونے کو تھی۔ موہت نے گہری سانس بھری، پھر اسے گھورتے بولا، وقت کے ساتھ نہ چلنے والے ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ وہ آج یہاں آیا ہے، آئندہ بھی آتا رہے گا۔ میں تم سے ہارا نہیں، میں تمہیں سنبھلنے اور سمجھنے کا وقت دے رہا ہوں، کہہ کر چلا گیا۔ ویرا بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زوہا کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اچھا ہے نا، اس پرکٹی کو اس کے گھر والے زبردستی لے جائیں، یا پھر یہ خود ہی یہاں سے کہیں چلی جائے، میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہے۔ اس نے جل کر سوچا، پھر خود ہی ٹھٹک گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ میرا شوہر؟ وہ متحیر سی کھڑی رہ گئی، جانے کب اور کیسے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کیا کہا تھا موہت حسن نے؟ محبت دل پر دستک ہوتی ہے، اور جب یہ دستک ہونے لگے تو دل دروازے وا کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی طرف ملتفت ہونا، اسے سوچنا، بہت اچھے معنوں میں سوچنا، یہ دستک ہی تو تھی۔ دل میں شور تھا اور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دل تھامے کھڑی رہ گئی۔ تائی جان نے صبا کو فون کر کے نگین اور عماد کے رشتے کی بابت عندیہ دیا تو اس کا دل ڈوب سا گیا تھا اور ذہن چکرانے لگا۔ ان کے گھر کی فضاؤں میں عماد کا نام جس طریقے سے گونج رہا تھا، اگر کوئی اور جان جاتا تو قیامت آ جاتی۔ اور صبا کے تو پیر میں مزید ایک ننھی سی بیڑی بھی پڑ گئی تھی۔ وہ کچھ سوچنے کے لائق ہی نہ رہی۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ مریم نے خود بات کی ہے، عماد بھی راضی ہے۔ وہ خوش تھیں اور یہ خوشی ان کے لب و لہجے سے جھلک رہی تھی۔
صبا کے دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ کس قدر بدقسمت ہو تم نوفل احمد، اتنے اچھے لوگوں کا ساتھ ملا ہے تمہیں اور تم کسی کی بھی قدر کرنا نہیں جانتے۔ اگر نوفل کو اتنی بدگمانیاں نہ ہوتی تو صبا ان کی بات سن کر خوش ہو جاتی، مگر اب تو اسے کچھ سجائی ہی نہ دے رہا تھا۔ انکار کرتی تو کس بنیاد پر؟ عماد بھائی بھی راضی ہیں، اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، اس کی رضامندی سے ہی تو مریم نے بات کی ہے، اور سچ پوچھو تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ نگین کا گھر دوبارہ بس جائے۔ انس کے حوالے سے بہت پیاری ہے وہ ہمیں، ہمارے گھر کو روشن کر دیا تھا اس نے، بس قسمت میں یہاں پھلنا پھولنا نہیں لکھا تھا اس کا، مگر عماد تو اپنا بیٹا ہے، انشاءاللہ بہت خوش رکھے گا اسے۔ تائی جان آپ دیدہ ہو گئیں، صبا کا دل بھر آیا تھا۔ آپ براہ راست ماما سے بات کریں، اس معاملے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اوف وہ تم ٹٹول کر تو دیکھو، اب وہ نگین کے متعلق کیا سوچتی ہیں؟ تائی جان نے کہا۔ اچھا میں بات کر کے دیکھوں گی، وہ مریل سے لہجے میں بولی، اور پھر اس نے صالح بیگم سے بات کر ڈالی۔ وہ پہلے تو چپ ہو گئیں، پھر رونے لگیں۔ کس ماں کا دل چاہتا ہے اپنی بیٹی کو یوں برباد ہوتے دیکھے؟ یہ تو ان لوگوں کا پیار، ان کی محبت ہے، لیکن میں پہلے نگین سے بات کر لوں، تم نوفل سے پوچھ لینا۔ نہیں ماما، نوفل سے تو آپ ہی بات کیجیے گا، وہ میری بات شاید مائنڈ کریں۔ اس نے خود ہی معاملے سے قطعاً الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نوفل جانے اور اس کا کام، اگر انکار بھی کرے گا تو توجہ خود ہی پیش کرنی پڑے گی۔ وہ مطمئن سی ہو گئی، مگر شام کو جب وہ دندناتا کمرے میں آئے تو صبا اس کا غصہ دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ سرخ آنکھ لیے کف اڑاتا وہ آتے ہی اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ تم کیا گیم کھیل رہی ہو ہم سب کے ساتھ؟ اس کے بازو کو جھٹکا دیکھ کر وہ پھنکارا تو صبا کو لگا اس کی سانسیں ابھی کے ابھی تھم جائیں گی۔ باقی اگلی قسط میں۔